بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج باب دویم میں قیام پاکستان کا چیپٹر جو ہے شروع کر رہے ہیں، جس میں آپ سب سے پہلے تحریک پاکستان کے بارے میں سمجھاؤں گی۔ جو تحریک پاکستان ہے وہ 1940 سے شروع ہوا تھا اور 1947 یعنی پاکستان کے بننے تک یہ تحریک جاری رہا ہے اور وہیں تک ہی ختم ہوا۔ تو اس میں آپ سب سے پہلے ریڈنگ کریں گے کہ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے اپنے دور میں ہندوؤں کے ساتھ رواداری کا سلوک کیا تھا، لیکن ہندوستان میں برطانوی راج قائم ہونے کے بعد ہندوؤں نے اپنی عددی برتری کے بل بوتے پر اپنا راج قائم کرنے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ ہندو جماعت کانگریس نے اپنے اقدامات سے ثابت کر دیا کہ وہ صرف ہندوؤں کے مفادات کی ترجمان ہے۔ تقسیم بنگال کی مخالفت، نہرو رپورٹ میں معاہدے لکھنؤ سے انحراف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج باب دویم شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے قیام پاکستان۔ اس میں آپ سب سے پہلے تحریک پاکستان کے بارے میں سمجھیں گے کہ تحریک پاکستان کیا ہے اور یہ کب شروع ہوا۔ یہ 1940 کو شروع ہوا تھا اور 1947 یعنی پاکستان کے بننے تک یہ تحریک پاکستان جاری رہا۔ تو یہ تحریک پاکستان کیوں اور کیسے بنا، کیسے اس کا وجود میں آیا، تو اس کے وجود میں آنے کے یا اس تحریک کے اسٹارٹ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت جو ہے برصغیر پاک و ہند میں جتنے بھی مطلب ہندو لوگ رہ رہے تھے، ان کے سلوک کی وجہ سے تو مسلمانوں نے محسوس کر لیا کہ انہیں اپنے لیے ایک الگ وطن یعنی پاکستان کے بننے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ تو ہندوؤں کا کیسا رد عمل تھا؟ ہندوؤں کے رد عمل میں جو ہے یہ تھا کہ وہ باقاعدہ کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ سینسیئر نہیں تھے، ان کی رواداری، ان کی جو ہے حسن سلوک بالکل مسلمانوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ لیکن مسلمان حکمرانوں کے دور میں تو وہ چونکہ مسلمانوں کا راج تھا اس لیے وہ کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف نہیں جا سکتے تھے۔ لیکن جب ہندوستان میں برطانوی راج آیا یعنی برطانوی حکومت کا دور شروع ہوا تو ہندوؤں نے جو ہے کلم کلا جو ہے اپنے اس رویے کو ظاہر کر دیا کہ وہ اس ملک میں سب سے آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہے، اس لیے انہیں یہاں پر حکومت کرنے کا حق حاصل ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے اس کی جو سیاسی جماعتی کانگریس، انہوں نے بھی اپنے اقدامات سے کئی جگہوں پر یہ ثابت کر دیا کہ وہ صرف اور صرف ہندوؤں کے فائدے کے لیے کام کریں، ہندوؤں کے فائدے کے لیے صرف اور صرف کام کرتے تھے، جس میں اس کی جو ہے سب سے بہترین اگزامپل کچھ اگزامپل یہ ہے کہ جب تقسیم بنگال ہوا تو اس میں بھی کانگریس نے جو ہے مخالفت کی۔ اسی طرح نہرو رپورٹ میں جو معاہدے لکھنؤ ہوا تھا اس میں بھی انہوں نے کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی، ان سے انحراف کیا۔ پھر کانگریسی وزارتوں کے متعصبانہ سلوک یہ بات ظاہر کر رہے تھے کہ وہ کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہے۔ اسی طرح کانگریسی لیڈر مسلمانوں کو کبھی بھی ایک الگ قوم جو ہے کی حیثیت سے نہیں مانیں گے، نہ ہی ان کی تہذیب و ثقافت کو، نہ ہی ان کے معاشرتی حقوق کو کوئی آئینی تحفظ وہ دیں گے۔ یعنی آئینی تحفظ کا مطلب ہے کہ وہ کبھی بھی یعنی حکومت کے سامنے ان کے حقوق کے یا ان کے تہذیب و ثقافت کے بارے میں بات نہیں کریں گے، اور نہ ہی کوئی ایسا قانون پاس کرنے دیں گے جس سے مسلمانوں کے تہذیب و ثقافت اور معاشرتی حقوق کی حفاظت ہو۔ اس کی جو ہے سب سے بہترین اگزامپل جو ہے یہ تھی کہ جب 1937 میں کانگریس کو بعض صوبوں میں حکومت کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے مسلمانوں کے الگ تشخص اور تہذیب و ثقافت کو پامال کرنے کی پوری کوشش کی۔ یعنی وہ حکومت کے دوران ہی تھوڑی سی جو عارضی حکومت تھی یعنی ٹیمپریری حکومت کچھ صوبوں میں ان کو کرنے کا موقع ملا تھا، لیکن انہوں نے اس دوران اپنی جو اصل روپ ہے وہ پوری طور پر ظاہر کر دیا کہ وہ کبھی بھی مسلمانوں کی جو ہے تہذیب و ثقافت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ چنانچہ ہندوؤں کے اس طرز عمل سے آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت نے محسوس کر لیا کہ اب مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ متحدہ ہندوستان میں ممکن نہیں۔
کیونکہ اگر انگریزوں کے ہندوستان چھوڑنے کے جانے کے بعد ہندو راج قائم ہو جائے گا، اس لیے مسلمانوں کے قومی تشخص کے تحفظ کے لیے ایک الگ ریاست کا قیام ضروری ہو گیا ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے مسلمانوں یعنی ہندوؤں کے اس طرز عمل سے، یعنی ان کے اس طریقہ کار سے، ان کے اس رویے سے، اور جب ہندوؤں کا یہ طریقہ کار اور یہ رویہ آل انڈیا مسلم لیگ، جو اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا سیاسی جماعت تھا، ان کے لیڈروں نے یا ان کی قیادت نے یہ محسوس کر لیا کہ اب مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ متحدہ ہندوستان میں ممکن نہیں۔ متحدہ ہندوستان کا مطلب ہے کہ اس وقت جو ہے یہ مطالبہ ہو رہا تھا کہ مسلمان اور ہندو انگریزوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، جو کہ جب ان حالات میں مسلمانوں نے محسوس کر لیا کہ جو ہے اب اس متحدہ ہندوستان میں یعنی ہندوؤں کے ساتھ مسلمان جو ہے کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے ہیں، نہ ہی وہاں پر ان کے حقوق کے جو ہے یا مفادات جو ہے، جو بھی فائدے وغیرہ ہے، ان کی جو ہے حفاظت نہیں ہو سکتی اس متحدہ ہندوستان میں۔ اور یہ بھی محسوس کرتی تھا کہ اور مسلمانوں نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ انگریز تو ہر صورت میں ہندوستان کو چھوڑ دیں گے۔ جب انگریز ہندوستان چھوڑیں گے تو ظاہری طور پر وہ ہندوؤں کا جو ہے راج یا ہندوؤں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اس لیے مسلمانوں نے اس سے پہلے ہی اس بات کا احساس کرتے ہوئے پھر اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ مسلمانوں کی جو ہے قومی تشخص کی حفاظت جو ہے وہ صرف ایک الگ ریاست میں ہی انہوں نے الگ ریاست میں ہی ہونا وہ بہتر سمجھتے تھے کہ الگ ریاست میں ہی ان کے تہذیب ثقافت کی حفاظت ہو سکے گی۔ تو اس سلسلے میں ان کا جو ہے سب سے پہلا جو ہے اسٹیپ تھا وہ قرارداد لاہور 1940 ہے۔ قرارداد لاہور 1940 کب جو ہے یہ اس کے بارے میں منصوبہ بندی ہوئی؟ یہ فروری 1940 میں دہلی میں ہونے والے مسلم لیگ کی مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مارچ میں ہونے والے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں مسلمان اکثریت والے علاقوں کی علیحدگی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا 27واں سالانہ اجلاس 23 مارچ 1940 کو اقبال پارک، یعنی جو اس وقت اس کا نام منٹو پارک تھا، لاہور کے اس مقام پر منعقد ہوا جہاں اس عظیم واقعات میں آج مینار پاکستان موجود ہے۔ قائد اعظم نے لوگوں کے ایک بہت بڑے مجمع سے اپنے صدارتی خطبے میں فرمایا، پہلے جو ہے اس بات کا تعین کر لیں کہ فروری 1940 میں ہی قرارداد لاہور کے لیے منصوبہ بندی ہو رہی تھی، جو کہ 1940 میں فروری کے مہینے میں جو کہ دہلی میں ایک مسلم لیگ کا ایک مرکزی اجلاس ہونا تھا، جس میں اس کے جو ہے جو عاملین تھے، یعنی اس کے کام کرنے والے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلم لیگ کے جو سالانہ اجلاس جو مارچ میں منعقد ہونے، اس میں انہوں نے مسلمانوں کی جو زیادہ آبادی والے علاقے ہیں ان کی علیحدگی کا مطالبہ کریں گے۔ یہ اجلاس جو مسلم لیگ کا جو سالانہ اجلاس اقبال پارک لاہور میں منعقد ہونا تھا، جہاں اب وہاں مینار پاکستان واقع ہے، تو یہاں پر قائد اعظم نے اس اجلاس کی صدارت کی، جس میں انہوں نے فرمایا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں، یعنی ہر لحاظ سے اب تک آپ نے سمجھ چکے ہیں کہ مسلمان اور ہندو کیسے الگ الگ قوم ہیں، کیونکہ ان کے نظریات مختلف ہیں، ان کے رسم و رواج اور ادب آداب وغیرہ مختلف ہیں، اور وہ نہ تو آپس میں شادی بیاہ کر سکتے ہیں یا رچا سکتے ہیں، اور نہ ہی ایک جیسی غذا کو درست سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ ان کی سب سے بڑی اگزامپل، جیسے کہ ہم گائے کے گوشت کو اپنی غذا کا ایک اہم جز سمجھتے ہیں، لیکن وہ گائے کو ایک جو ہے اپنا اس کی پوجا کرتے ہیں اور اس کے گوشت کو کھانا حرام سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ
اس کے جو مذہبی یہ دو مختلف مذہب فلسفوں کے پیروکار ہیں، یعنی ان کے مذہب جو ہے بالکل مختلف ہے، ان کے مذہبی فلسفے جو ہے بالکل الگ ہے، یعنی وہ الگ الگ مذہبی فلسفوں کے فالوورز ہیں۔ اسی طرح لہٰذا مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن ہونا چاہیے۔ ہم آزاد اور خود مختار قوم کی حیثیت سے اپنے ہمسایوں کے ساتھ امن سے رہنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی شعبوں میں ان اصولوں پر چلے جو ہم بہتر سمجھیں، یعنی قائد اس طرح قائد اعظم کی جو ہے مطلب جوش انگیز تقریر کی وجہ سے یا خطاب کی وجہ سے یہ جو ہے مسلمانوں میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا ہوا، اور اس تقریر کے بعد جو ہے قائد اعظم کی تقریر کے بعد جو ہے شیر بنگال مولوی فضل الحق نے جو ہے اس قرارداد لاہور کو پیش کیا کہ ہم الگ قوم کی حیثیت سے اپنا ایک الگ وطن چاہتے ہیں۔ اس شیر بنگال جو ہے مولوی فضل الحق کا نام شیر بنگال اس لیے رکھا کہ یہ ایک بنگال کے صوبے کا جو ہے ایک پہلا ایک ایسا مسلمان سیاسی لیڈر تھا جس نے شیر بنگال کے لیے بہترین خدمات انجام دی، اور بعد میں جو ہے بنگال کا یا بنگلہ دیش کا پہلا پرائم منسٹر یا وزیر اعظم بھی منتخب ہوا ہے۔ لیکن یہ خدمات کی وجہ ان کی اعلیٰ خدمات کی وجہ سے مولوی فضل الحق کو شیر بنگال کہا جاتا ہے، اور ان کی جب انہوں نے قرارداد پیش کی تو اس کی تائید یعنی جو ہے اس کی جو ہے اس کو صحیح قرار دیا ہے چودھری خلیق الزمان نے۔ پہلے تو اس قرارداد کو یعنی جب اجلاس ہو رہا تھا تو اس قرارداد کو صرف قرارداد لاہور کہا جا رہا تھا، لیکن ہندوؤں نے جب اس قرارداد کو سنا تو انہوں نے اس میں سے اس قرارداد میں پاکستان بننے کی جو ہے وہ سازش یا اس کی جو ہے منصوبہ بندی اس کو صاف نظر آ رہا تھا، تو اس لیے انہوں نے اپنے اخبارات میں اس کو قرارداد لاہور لکھنے کے بجائے قرارداد پاکستان لکھنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے بعد میں یہی نام جو ہے ہر ایک کی زبان پر آنے لگا کہ قرارداد پاکستان ہے۔ اب قرارداد کے بنیادی نکات و اثرات۔ قرارداد لاہور کے بنیادی نکات و اثرات کیا تھے؟ اس کے جو ہے اس قرارداد کا جو ہے بنیادی متن یہ تھا۔ متن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اس کا ایک اہم خلاصہ ہے، اس کا جو ہے مین پوائنٹس وہ کن بنیادوں پر بنایا گیا تھا؟ وہ ان بنیادوں پر بنایا گیا تھا کہ ہندوستان میں ایسا کوئی منصوبہ مسلمان قبول نہ کریں گے جو مندرجہ ذیل اصولوں پر مبنی ہو، یعنی پہلے یہ شرط رکھی گئی کہ ہندوستان میں کوئی بھی ایسا قانون یا کوئی بھی ایسی قانونی منصوبہ بندی مسلمان کبھی بھی قبول نہیں کریں گے جو مندرجہ ذیل کنڈیشنز پر مشتمل ہو یا مندرجہ ذیل صورتحال پر مشتمل ہو۔ نمبر 1 اس میں یہ تھا کہ جغرافیائی اعتبار سے باہم متصل علاقوں کو ملا کر نئی انتظامی اکائیاں بنائی جائے، اور ہندوستان کے مشرق اور شمال مغرب میں مسلمان اکثریت والے علاقوں میں خود مختار مملکتیں قائم کی جائے۔ یعنی کیا تھا کہ جغرافیائی کا مطلب ہوتے ہیں کہ دنیا کے نقشے پر یا دنیا میں جو ہے جہاں جہاں پر مسلمان اکثریت والے علاقے ہیں، اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ علاقے اگر ساتھ ملے ہوئے ہیں جہاں پر مسلمان ہیں، تو ان کو جو ہے آپس میں ملا کر ایک ایڈمنسٹریٹو یعنی انتظامی کے لحاظ سے ان کی جو ہے ایک الگ یونٹ بنائی جائیں گی، اکائیاں بنائی جائیں گی، اور جو ہے یہ تو جغرافیائی کے لحاظ سے کہ جو آپس میں ایک ساتھ رہ رہے تھے ان کی جو ہے یونٹیں بنائی جائیں گی، اور اس کے بعد جو ہے ہندوستان کے مشرق اور شمال مغرب میں یعنی جو ہے مشرق اور شمال مغرب جو کہ ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر ہے، ایک طرف مشرق ہے دوسرا شمال مغرب کی طرف ہے، تو وہاں پر اگر مسلمان اکثریت والے علاقے ہیں تو وہ اپنے لیے خود اپنی ایک الگ خود مختار یعنی انڈیپینڈنٹ کنٹری کے لیے وہ ان کے لیے بنائی جائیں گی۔
دوسری شرط کیا تھی کہ تقسیم کے بعد ہندو اکثریتی علاقوں میں رہ جانے والے مسلمان اقلیت کے تحفظ کا انتظام کیا جائے. یعنی یہ اس صورت میں بات کی گئی ہے کہ جہاں پر ہندو زیادہ تعداد میں تو رہے، ہندو آبادی زیادہ تھی، اب مسلمان وہاں پر خد و خال تھے، تو ان کو وہاں سے نکالنا تو مشکل تھا، لیکن کیا تھا کہ اب آئینی لحاظ سے یعنی قانون کے لحاظ سے ان کی حفاظت کا بندوبست انہوں نے یا انتظامات کا مطالبہ کیا کہ اگر تقسیم کے بعد جو مسلم آبادی والے یا مسلم اقلیت والے اگر ہندوؤں کی اکثریتی علاقوں میں رہ رہے ہیں تو ان کی حفاظت کا انتظام کیا جائے. اب قرارداد پاکستان کا فوری اثر یہ ہوا کہ ہندوستان کے تمام مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے. کئی مذہبی علماء کرام نے بھی قرارداد لاہور کی حمایت کی، جن میں علامہ شبیر احمد عثمانی، اشرف علی تھانوی جیسے بڑے نام شامل ہیں. یعنی یہ قرارداد پاکستان اتنا پر اثر تھا، اتنا مفید تھا اور دلکش تھا کہ ہندوستان میں جتنے بھی مسلمان تھے وہ اس قرارداد کو اپنے مفادات کا بہترین ذریعہ سمجھتے تھے. تو اس لیے انہوں نے اس قرارداد کی بھرپور حمایت کی اور مسلم لیگ کی سیاسی جماعت میں جو ہے وہ شامل ہونا شروع ہو گئے. اور اس سلسلے میں مذہبی علماء کرام یعنی جو مذہب سے یعنی علماء کرام وغیرہ تھے، تو انہوں نے بھی قرارداد لاہور کی حمایت کی یعنی سپورٹ کی اس قرارداد کی، جس میں سب سے پہلا نام علامہ شبیر احمد عثمانی اور دوسرا اشرف علی تھانوی کے نام سب سے نمایاں ہیں. اب قرارداد منظور ہوتے ہی کانگریسی اکابرین نے کیا کیا؟ کانگریسی اکابرین کا مطلب ہوتا ہے کہ کانگریسی لیڈرز وغیرہ، یہ جو کہ ان کے وہ لیڈرز جو کہ بہت پر اثر تھے، تو انہوں نے اس کی بھرپور مخالفت کی، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، ایون یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ یہ ایک اخلاقی گناہ ہے. یعنی جو جاہل عوام تھے، وہ جاہل عوام عموماً جو ہے وہ مذہب کے اعتبار سے فوراً مذہب کے حوالے سے فوراً گمراہ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے ان کے مذہبی عقائد کی بنیاد پر جو ہے فوراً جو ہے اس قرارداد لاہور کو ایک عظیم یا ایک اخلاقی گناہ قرار دیا، تاکہ ہر قسم کے عوام اس قرارداد کی مخالفت کرے. اب ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے قیام سے ان کا عظیم ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، جو انہیں ہرگز قبول نہیں. یعنی پاکستان کے قیام سے جو ہے وہ پاکستان کے قیام کو کیوں اخلاقی گناہ قرار دے رہے تھے؟ کیونکہ وہ ہندوستان کو جو ہے وہ ایک بہت بڑی ریاست سمجھتے تھے، اور اس کے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا وہ جو ہے اس کو اخلاقیات کے زمرے میں لے آئے کہ پاکستان کے جب بن جائے گا تو ہندوستان جو ہے وہ ٹکڑوں میں بٹ جائے گا، جس کو وہ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے.